نیریٹیوز ود عامرانہ میں خوش آمدید۔ عالم اسلام میں ایک سوگواریت کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی جو جہاں بحق ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے حملے کے اندر، وہ اس کی بنیادی وجہ ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو رد عمل ہے اور یہ جو سوگواریت ہے، اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو بڑی وجہ یہ کہ وہ جو شیعہ مسلم ہیں ان کے ایک روحانی رہنما تو تھے ہی تھے، لیکن وہ ایک سیاسی اور انقلابی فگر کے طور کے اوپر بھی ابھرے تھے، اور ان کا چلے جانا ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑا جذباتی دھچکا ہے شیعہ مسلمانوں کو۔ اور جو سنی مسلمان ہیں ان میں سے خاص طور کے اوپر وہ جو ایسی مذہبی جماعتوں سے ہیں جو برادرہڈ کی تنظیمیں کہی جا سکتی ہیں، یعنی پولیٹیکل اسلام والی، جیسے پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، یا انڈونیشیا کے اندر ہے وہاں کی جماعت اسلامی ہے، اور اس طرح کی بہت ساری جماعتیں وہ شمالی افریقہ سے لے کے گلف کے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو اخوان کی تنظیمیں بھی کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی ایک غصے کی کیفیت ہے، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ جو ایران کی ریاست ہے اور یہ جو آیت اللہ ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر وہ ایک ایسے انقلاب کے کسٹوڈین ہیں، محافظ ہیں، جس کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت سارے جو پولیٹیکل اسلام والے جو ہیں وہ داعش اور القاعدہ کے ذریعے کئی فتوحات حاصل کر چکے ہوئے، خاص طور کے اوپر القاعدہ کی فتح کہیں تو افغانستان میں جو طالبان کے ذریعے ہوئی، کیونکہ طالبان کی جو امیر ملا ہیبت اللہ ہے ان کی بیعت کی ہوئی ہے القاعدہ کی لیڈرشپ نے، اور پھر سیریا کے اندر احمد الشرا پورا نصرہ فرنٹ اور داعش جو ہے وہ اس کی ایک حکومت موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود لگتا یہ ہے کہ یہ جماعتیں اور یہ جو سینٹیمنٹ ہے وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا احمد الشرا کی سیریا میں حکومت سے اور طالبان کے اقتدار سے افغانستان میں۔ وہ ابھی بھی کسی ایک ایسے ہیرو کی تلاش میں ہے جو لگے کہ ایک بڑا ہی جرت مند ہو اور کھڑا ہو جائے۔ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کھڑا ہونے سے کیا مراد ہے، لیکن ایک تیسرا سیگمنٹ ہے جو عام طور کے اوپر عام مسلمان ہیں، اور جو پہلے ہم نے شیعہ جذبات کی بات کی، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بڑا پولیٹیسائز مڈل کلاس کا سیگمنٹ ہے، اور تیسرا سیگمنٹ جس کی ہم بات کریں وہ ایک عام مسلمان ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی یہ ایک صدمے کی بات ہوتی ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو ان کے نزدیک بڑی معتبر ہے، اور اس کا جو مقابلہ ہے وہ دیکھتے ہیں اپنی حکومت کی طرف سے وہ کیا دیکھ رہی ہے، وہ کیا کر رہی ہے۔ یہ تین طرح کی سٹریم پاکستان کے اندر ہم نے دیکھی، لیکن یہ ایک بڑا رد عمل جو آتا ہے لوگوں کا وہ بڑا حقیقی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بھی نکلتے ہیں اور لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے آگ کی طرح یہ خبر پھیلتی ہے، غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیا کہ آپ اپنے ہی گھر کو جلانے لگ جائیں۔ اب پاکستان میں علی خامنئی کی جہاں بحق ہونے کے بعد سکردو میں جو صورتحال ہوئی، جو اسلام آباد میں ہوئی، اس میں ہمارے کئی صحافی دوست جو ہیں وہ بھی زخمی ہوئے۔ کراچی کے اندر بڑی ایک افواہ ساز خبریں پھیلنا شروع ہوئی کیجولیٹیز کے اعتبار سے، پھر یہ کہ اس کے اوپر فائرنگ کون کر رہا ہے، کس نے کی ہے، یہ ابھی بھی اس کے متعلق بڑی متضاد اطلاعات ہیں، اور وہ کون لوگ تھے جو قونصلیٹ امریکی قونصلیٹ کے اندر تقریباً گھس چکے ہوئے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کچھ فیکٹر جو ہیں ان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ فیکٹر کون سے ہو سکتے ہیں کہ جو اس کو وائلنس کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایسے ملک میں یہ ہوتا ہے جہاں پہ
مذہبی جماعتیں، اس غصے کو چینلائز کرنے والی جماعتیں جو ہیں وہ بدرجہ اتم موجود ہوں. بدرجہ اتم سے مراد یہ کہ بہت متحرک ہوں اور وہ چینلائز کر سکیں. اور پھر یہ کہ دوسرا کہ ریاست اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے بھی ایک سیاسی اور مذہبی جذبات ہیں. کیا وہ اس کے تحت جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا خوف کم ہو. پاکستان کے اندر تو ایک سیاسی احتجاج کی ایک پوری تاریخ رہی ہے مذہبی جماعتوں کی طرف سے، بلکہ تو جو بڑے بڑے پاکستان میں اجتماعات اور پروٹیسٹ اور دھرنے ہیں وہ مذہبی لوگوں نے کیے، مذہبی جماعتوں نے کیے اور مذہبی مقاصد کے لیے ہی کیے. اور ایک تاریخ تھی کہ یہ جماعتیں جو ہیں ریاستی اداروں کی آشیرواد سے اہتمام کرتی تھیں اور یہ جلسے جلوس کرتی ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ ریاست کی ٹالرنس تو کم ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس قابل ہیں کہ جیسے ہی کوئی صورتحال ایوالو ہو ایسی، تو اس میں فوری طور کے اوپر ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس قسم کی صورتحال ایوالو ہونے والی ہے، اس کے لیے کس قسم کی تیاری اور کس قسم کے حفاظتی اقدامات پریمپٹیو میئرس لینا ہوں گے. یہ ایک بڑا پروفیشنل سیکورٹی فورسز کا ایک مسئلہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ بھی جو ہے مظاہرین کے اندر گھس گئے، اور یہ وہ حکمت عملی ہے. وہ سمجھتے ہیں کچھ سیاسی لیڈر، کچھ ایسے لوگ کہ میرے اندر، میری بات کے اندر تو بڑی کشش ہے اور میں مطمئن کر سکتا ہوں، اور کیونکہ یہ پروٹیسٹر ہیں بھی میرے مسلک کے، ان کو سمجھانا آسان ہوگا، تو وہ رسک لیتے ہیں. اور یہ رسک جو ہے وہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو موب ہے اس کو یہ جو عقل اس کو لیڈ نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ ہجوم جو ہے وہ ہی اس غصے کو چینلائز کر رہا ہوتا ہے، اور اس وقت عقل نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. پھر ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بہت ہی وہ الفاظ سوچ رہا ہوں کہ کیسے کہا جائے کہ یہ جو ہماری جو مذہبی قیادت ہے اس کی اپنا ذہنی تربیت کیسی ہے، اور وہ کیسے جب ایسا موقع آتا ہے تو ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتی ہے یا غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ بیشتر مواقعوں پہ بڑے سے بڑے جو بظاہر آپ کو بڑے بڑے علماء اکرام، سیاسی رہنما، جو آپ کو ٹی وی اسکرینوں پہ، سوشل میڈیا جلسہ گاہوں میں بڑے معتبر اور بڑے مدبر اور بڑے دانشور لگتے ہیں، ان کے منہ سے بھی ہم نے جھاگ نکلتے ہوئے دیکھی ہے جب ان کو تھوڑا سا جذباتی ہوں اور وہ اپنے گریبان بھی پھاڑ لیتے ہیں اور ہاتھ اٹھا اٹھا کے ایسے تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے انہوں نے ہی اس پوری دنیا کو فتح کرنا ہے اور دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے. لیکن ان کی جو یہ اشتعال انگیزی ہے یہ منتقل ہو جاتی ہے ان کے سامعین کے اندر، سننے والوں کے اندر، ان کے جو مقتدی ہیں، ان کے ماننے والے ہیں ان کے اندر. اور ان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے، پاکستان کی مذہبی قیادت ہو، پاکستان کا ایک مولوی ہو، اس کی کوگنیٹیو سکل جو ہے بڑی کم ہے. اور یہ جو رد عمل آتا ہے مذہبی معاملات کے اوپر، اور پنجاب کے اندر تو ہم نے کئی سال تماشا دیکھا تحریک لبیک پاکستان کا کہ وہ ڈگڈگی کے اوپر جو ہے اپنے ماننے والوں کو نچاتی تھی، اور لوگ ناچتے تھے اور لوگ سڑکوں پہ نکلتے تھے. تو یہ ایک پورے مدرسہ انسٹیٹیوشن کا، اور پاکستان میں پورے ریلیجیس انسٹیٹیوشن، وہ بے شک پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا پبلک سیکٹر کے اندر ہو، یعنی اسلامیات کے اور اس طرح کے جتنے شعبہ جات ہیں، وہاں کی سکلز کیا ہیں سوچنے سمجھنے کی، یہ ان کے اوپر زیادہ آتی ہے. اور یہ کس قسم کے امام اور استاد تیار کر رہے ہیں جن کو یہ تو پتہ ہے کہ وہ
کیسے وہ اپنے واٹس ایپ گروپس کو موبلائز کرنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اشتعال کیسے پھیلانا ہے، نفرت کیسے پھیلانی ہے، لیکن وہ ان آلات کو جو ہے وہ حالات کے سلجھاؤ کے لیے، تدبر کے لیے، تفہیم کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کے مذہبی طبقے کے اندر، کہ وہ نفرت کو پروان چڑھاتا ہے، اور غصے اور اشتعال کی کیفیت میں اس کے پاس تو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ہوتا کہ اس غصے کو وہ آگ لگا دے، اس پہ پٹرول چھڑک دے اور پورے ملک کو بھسم کر دے۔ دوسرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو مذہبی معاملات، عقیدہ جو ہے وہ آ، بڑی اہم چیز ہے، اور لوگوں کے نزدیک ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو آپ جب ریاست کے ساتھ وفاداری کے سامنے لا کے کھڑا کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ ریاست کو دوسرے نمبر پہ رکھیں گے، اور اپنے عقیدے کو جو پہلے نمبر پہ رکھیں گے، اور اس عقیدے اور ریاست کے درمیان میں تفریق پیدا کرنے والا بھی یہ آج کا ملا ہی ہے۔ اس کے لیے ریاست، اس کا نظام اتنا ہی وہ جو ہے کفریہ ہے، امریکہ کے چنگل میں ہے، جتنا وہ سمجھتا ہے کہ یہ پورا مغرب اور یہ پورا طاغوت امپیریلزم ہے۔ یہ وہ جو سوچ ہے یہ بھی وہیں انسٹیٹیوشن سے آئی ہے۔ وہ شیعہ تنظیمیں ہوں، جماعت اسلامی کی تنظیمیں ہوں، یا پھر مدرسے کا پورا انسٹیٹیوشن ہو۔ اگر ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے درست سمت میں جانا ہے، اور اب ان جتھے بازوں سے، نفرت کے کاروبار کرنے والوں سے بچنا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ماڈریٹ امیج بنانا ہے، تو اس کو بڑا گہرائی سے جائزہ لینا ہوگا ایسے گروہوں کا، ان کی نفسیات کا، اور پھر یہ جو انسٹیٹیوشنس کی اپنی کیپیبلٹیز ہیں، کیپیسٹیز ہیں مدرسے کی، کہ یہ دانش پیدا کرنے کے بجائے، اچھے علماء تیار کرنے کے بجائے، یہ ایک سطحی قسم کے ملا کیوں پروڈیوس کرتا رہتا ہے۔ اور یہ ملا جو ہے وہ تخصص یعنی پی ایچ ڈی والے میں بھی اتنی وہ برداشت اور شعور ہوتا ہے جتنا کہ درجہ عالیہ والے کے اندر یا ثالثہ والے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہے کیوں؟ اور یہ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اس کو جب تک ریاست نہیں دیکھے گی، میرا خیال ہے کہ معاملات جو ہے جب بھی ہلکی ہلکی آگ بھڑکے گی، کہیں پہ بھی جذبات میں تپش پیدا ہوگی، یہ اس کو آگ لگا دیں گے، اس کو بھڑکا دیں گے۔ تو چیزوں کو دیکھ کے، سوچ کے، سمجھ کے چلیے، اور خاص طور کے اوپر ایسے جو وقت ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ افواہیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، سوشل میڈیا کے دور میں تو بہت تیزی سے پھیلتی ہیں۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک نریندرا مودی کی تقریر جو طالبان کے حوالے سے تھی اس پہ معذرت کی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، اور جب یہ کرائسس ہو اس میں بہت زیادہ تیزی سے جو ہے وہ ایسی خبریں پھیلتی ہیں، تو اس میں محتاط رہنے کی، اس کو ویریفائی کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ یہ بھی جو ہے سوشل میڈیا بھی اتنا ہی بڑا ایک تقریب کا آلہ بن جاتا ہے جیسے کہ ایک ملا کی جذباتی تقریر۔ تو اس کو بھی، سوشل میڈیا کو بھی افیکٹولی یوز کریں، اور ظاہر ہے کہ یہ سمجھ آتی ہے کہ عام آدمی کا تین ہم نے طبقات بتائے، ان کے جذبات کی، ان کی فیلیشن کی تین سطح الگ الگ سے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ کوئی ہو کھڑا ہو جائے، ڈٹ جائے، جو طاغوت کے سامنے، اسرائیل کے سامنے ملیا میٹ کر دے، ستیہ ناس کر دے، وہ پہلے ایک دور کے اندر وہ تیری توپوں میں کیڑے پڑیں، تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیز ہو جائے، اور ایک آدمی اور ایران جو ہے بچھاڑ دے اسرائیل کو اور امریکہ کو، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک جذبات کی ہیجان کی ایک سطح ہے، اور عقلی سطح کے اوپر یہ چیزیں سمجھنا اس کے لیے جو ہے اور طرح کا جو ہے جذباتی ماحول چاہیے۔ جب ہمارے پاس یہ نہیں ہو تو پھر یہی ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور اس ہیجان سے بچنے کی اشد ضرورت ہے، اور ان تمام ذرائع سے، افراد سے، جماعتوں سے،
سوشل میڈیا کے ایسے اکاؤنٹ سے جو نفرت کو پھیلاتے ہوں، اور اس کا کوئی مشکل نہیں ہے اس چیز کو جانچنا پرکھنا کہ کون نفرت کے ایجنٹ ہے اور کون چاہتے ہیں کہ معاملات کو اس کے کانٹیکس میں رکھ کے دیکھا اور سمجھا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو ملیں گے کچھ گھنٹوں کے بعد ایک اور نئے ویلاگ کے ساتھ۔